السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کٹ پیس اردو چینل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نواز شریف کے عروج و زوال کی کہانی۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کٹ پیس اردو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہونے والے محمد نواز شریف نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں ان کے والد ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ 70 کی دہائی میں سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد جنرل زوال کے دور میں انہیں پہلی بار حکومت میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں وہ بطور وزیر خزانہ تعینات ہوئے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بن کر صوبہ پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالی اور اپنے سیاسی کیریئر کا صحیح معنوں میں آغاز کیا۔ 1988 کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ابھرنے والی پارٹی کے ساتھ انہیں وفاق میں حکومت نہ مل سکی، لیکن ایک بار پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گرنے کے بعد 1990 کے انتخابات میں انہوں نے IJI کی قیادت سنبھالی اور کامیاب انتخابی مہم چلانے کے بعد پہلی بار وزارت عظمیٰ کا تاج ان کے سر پر سجا۔ لیکن محض 3 سال میں صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات کے باعث ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اس فیصلے پر نواز شریف نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، جہاں جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں ان کی حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا گیا، مگر یہ بحالی صرف وقتی تھی اور ایک بار پھر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات ختم نہ ہوئے، جس کے بعد نواز شریف کو حکومت چھوڑنا پڑی۔ 1993 میں ہونے والے انتخابات میں PP کی بینظیر بھٹو نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن کرپشن کے الزامات پر ان کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ مارچ 1997 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف نے 3/4 کی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ دوسرے دور حکومت میں انہوں نے انڈیا سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور اس وقت کے اپنے انڈین ہم منصب اٹل بہاری واجپئی کو لاہور دعوت دی۔ اس کے علاوہ 1998 میں انہی کے دور حکومت میں پاکستان نے پہلی بار جوہری تجربہ کیا، جب بلوچستان میں چاغی کے مقام پر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس بار بھی نواز شریف اپنی حکومت کی مدت پوری نہ کر سکے اور اکتوبر 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کی سربراہی سنبھال لی۔ پرویز مشرف نے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف پر مختلف نوعیت کے مقدمات چلائے، جس میں سابق وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا۔ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہونے کے سبب نواز شریف نے سزا معطل ہونے کے بعد سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کر لی اور ان کی غیر موجودگی میں سن 2002 میں ہونے والے انتخابات میں ان کی پارٹی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ 2006 میں اپنی روایتی حریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ لندن میں ملاقات کے دوران دونوں سابق وزیر اعظم نے میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے اور ملک میں جمہوری دور کی واپسی اور پرویز مشرف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا عہد کیا۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ستمبر 2007 میں نواز شریف نے وطن واپسی کی کوشش کی، لیکن مشرف انتظامیہ نے انہیں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور ایئرپورٹ سے ہی ان کے جہاز کو واپس سعودی عرب لوٹا دیا۔ لیکن صرف 2 ماہ بعد انہوں نے ایک بار پھر وطن کا رخ کیا اور لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ نومبر میں ہی انہوں نے ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، جس میں 2008 میں ہونے والے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کے بارے میں گفت و شنید کی گئی۔ دسمبر 2007 میں بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تو نواز شریف ہسپتال پہنچنے والے اولین قومی لیڈران میں ایک تھے۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات میں
نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ دوسری اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے کا معاہدہ کیا، لیکن یہ شراکت داری زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہی اور اختلافات بڑھنے کے بعد نواز لیگ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کی نوعیت اتنی شدید ہو گئی کہ 2011 میں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل میں سپریم کورٹ میں پٹیشن درج کرائی، جس میں نواز شریف بذات خود پیش ہوئے۔ 2 سال بعد مئی 2013 میں ہونے والے قومی انتخابات میں نواز شریف کی جماعت نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالی، لیکن اس بار نواز شریف کے سامنے ان کے نئے سیاسی حریف اور سابق کرکٹر عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود تھے، جنہوں نے نواز لیگ پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اور حکومت ختم کرانے کے لیے اگست 2014 سے دسمبر 2014 تک اسلام آباد میں مسلسل دھرنے دیے۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور حکومت میں وزارت خارجہ کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوئی تھی اور اس دور میں انہوں نے نو منتخب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے۔ 2014 میں نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی اور دسمبر 2015 میں نریندر مودی نے لاہور کا بلا اعلان ایک دن کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے دور حکومت کا سب سے اہم منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا تھا، جسے ماہرین نے خطے کے لیے گیم چینجر کا خطاب دیا، لیکن سال 2016 میں نواز شریف کے زوال کا آغاز ہوا، جب مارچ کے مہینے میں پاناما پیپرز کے نام سے کاغذات منظر عام پر آئے اور ان میں شریف خاندان کے ناموں کا انکشاف ہوا۔ نواز شریف کے بیٹوں نے اپنی صفائی کے لیے مختلف انٹرویوز دیے، جبکہ نواز شریف نے پارلیمان سے خطاب کے علاوہ ٹی وی پر قوم سے خطاب بھی کیا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سب سے بڑے حریف عمران خان نے حکومت مخالف مظاہروں کا ایک بار پھر سلسلہ شروع کیا اور نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ چند ماہ تک جاری رہنے والے مظاہروں کے بعد بالآخر سپریم کورٹ نے نومبر 2016 میں ان الزامات کی تفتیش کے لیے حکم دے دیا۔ اسی سال اکتوبر میں نواز حکومت اور فوج کے مابین اختلافات ابھر کر سامنے آئے، جب ڈان لیگز کی خبر منظر عام پر آئی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد حکومت کیا سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً پرویز رشید کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ جنوری 2017 سے شروع ہونے والی سماعتوں کی تکمیل اپریل 2017 کو ہوئی، جب 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں کے بارے میں مزید تفتیش کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے اپنے حریف پر تابڑ توڑ حملوں کی مزید بوچھاڑ کر دی اور گو نواز گو کے نعرے ملک بھر میں گونجنے لگے۔ دوسری تفتیش کی تکمیل جولائی 2017 میں ہوئی، جس میں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کا اقامہ ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر صادق اور امین کی شک کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور 5-0 کی اکثریت کے ساتھ انہیں اسمبلی سے نااہل قرار دیا گیا۔ اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ احتساب عدالت میں ستمبر 2017 میں ہونے والی کارروائی کا سلسلہ تقریباً 10 ماہ تک جاری رہا، جس میں نواز شریف نے 80 سے زائد پیشیوں میں حاضری دی۔ اسی اثناء میں ان کی اہلیہ کلثوم نواز کو کینسر کی وجہ سے لندن ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ احتساب عدالت میں پیشیوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے ملک بھر میں ریلیوں کا آغاز کر دیا، جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پیش کیا اور اپنے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں کو ایک سازش قرار دیا۔ لیکن گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر جولائی کے مہینے میں عدالتی فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا اور جج محمد بشیر نے نواز شریف پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کی بنا پر انہیں 10 سال قید بامشقت اور 8 ملین پاؤنڈ کے جرمانے کی سزا سنائی۔ نواز شریف نے یہ سزا اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ اسی اپارٹمنٹ میں سنی، جس کی ملکیت کے بارے میں انہیں سزا سنائی گئی۔ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
وہ اپنی اہلیہ کی صحت بہتر ہونے کے بعد جلد وطن واپس آئیں گے۔